یہاں پر ایک بات میں بڑی بے تکلفی کے ساتھ کہہ دوں کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا مدینہ سارے عربوں سے جھگڑا لینا مول لینا تھا اور پورا مجاہدہ مدینے والوں کے لیے تھا، وہ تیار ہوئے. بھائی سیدھی بات، آج بھی اگر کوئی آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے خاندان میں داخل کرے گا یا اپنے گھر میں داخل کرے گا یا اپنے کاروبار میں داخل کرے گا تو مدینے والوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں اتنی تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ بھائی آدمی کو تکلیف اٹھانی ہی پڑے گی. اور آدمی کو ارادہ کر دینا چاہیے کہ جو تکلیف آئے گی، جو قربانی کی ضرورت پڑے گی میں دے دوں گا، لیکن میں نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں چھوڑوں گا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں پورے گھرانے کے اندر ایک نوجوان تبلیغ میں لگ کر دیندار بنا تو پورے گھر میں اسے کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. ہر لائن کی ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، دودھ میں پانی نہیں ملاتا، ابا جان خفا ہوتے ہیں، آمدنی کم ہو گئی. گاہکوں کو چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اماں جان خفا ہو جاتی ہیں، گاہکوں کو چھوڑ کے تو نماز پڑھنے کو چلا جاتا ہے. چہرے کے اوپر اگر سنت آ گئی تو جس لڑکی سے شادی طے تھی اس نے انکار کر دیا. ماں باپ سے بھی تانے مارنے شروع کر دیے، بھیجا تھا تجھے کالج میں ماڈرن ٹائپ کا بننے اور تو پتہ نہیں ملا ٹائپ کا کیوں بن گیا، تیری بہنوں کی شادی بھی تیری وجہ سے رک گئی. یعنی کتنا انتشار پورے گھر میں آتا ہے. صرف ایک آدمی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لیا تو پورا گھر اس کے پیچھے پڑ گیا. بھائی ابتدا میں تو یہی ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے وقت شروع میں تو یہی ہوا. زبردست قربانیاں مدینے والوں کو دینی پڑی. تو زبردست قربانی دینی پڑے گی اس آدمی کو جو دین کو اپنے بدن میں لائے، اپنے کاروبار میں لائے، اپنے گھر میں لائے، اس کے لیے تیار ہو. یہ دین بالکل یتیم بچے جیسا بن چکا ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور کوئی دودھ پلانے والی عورت تیار نہیں تھی، کیونکہ کیا ہمیں انعام ملے گا، باپ تو مر چکا، دادا کے بہت سے پوتے، وہ بھی بدانی اس پوتے کے بڑا ہوتے ہوتے جیے گا یا مرے گا، تو کوئی انعام کی امید نہیں. تو کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لینے کے واسطے عورت تیار نہیں تھی. جیسے آج آپ کے دین کو بے ایمان تو کیا دیتا ہو، ایمان والے مسلمان تک آپ کے دین کو اپنے گھر میں داخل کرنے کو تیار، اپنے کاروبار میں داخل کرنے کو تیار نہیں. کیونکہ اگر دین ہمارے کاروبار اور گھر میں داخل ہو گیا تو پھر ہم سود اور جھوٹ رشوت دھوکہ خبر نہیں کر سکتے، تو پھر ہماری آمدنی کم ہو جائے گی، تو پھر ہماری زندگی پھیکی پڑ جائے گی. لہذا اس یتیم دین کو تم ہمارے گھر پر مت لاؤ، ہمارے کاروبار میں مت لاؤ، اس لیے کہ کچھ ملے گا تو نہیں، اس میں کچھ لگے گا، بجائے ملنے کے لگے گا، اس لیے اسے بتانے دو. لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھاتی میں دودھ نہیں تھا، اونٹنی کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، قحط زدہ علاقے کی تھی، ان کو کسی نے بچہ نہیں دیا. تیرا بچہ ساری رات روتا ہے، ہمارے بچے کو تو کیا پلائے گی؟ تو حضرت حلیمہ کو بچہ نہیں ملا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دایا نہیں ملی. اب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے پوچھا، گود خالی جانا تو ٹھیک نہیں، یتیم بچہ مل رہا ہے، انعام ملنے کی تو کوئی امید نہیں، ثواب ملے گا، کہو تو لے لوں. شوہر نے کہا لے لو، ہے بڑا مجاہدہ یتیم بچے کا لینا، انعام تو ملے گا نہیں، خرچہ کرو اس پر. بس یہی ہے دین کے اندر ظاہر میں کہ ملتا تو کچھ دکھائی دیتا نہیں، خرچ کرو. ارے بھائی کہیں کاروباری سفر کرے تو بہت کچھ ملے گا، 1 سال کی پیدل جماعت کا سفر کرے تو 30-40 ہزار روپیہ جو کمایا تھا وہ خرچ کرو. ظاہر میں کچھ ملتا دکھائی نہیں دیتا، لیکن جو ملنے والی چیز ہے وہ غیب میں ہے، اس کا نام ہے ثواب. اور ثواب کو آج بھی کسی زمانے میں جانا کرتا تھا، لپٹا کرتا تھا. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ثواب کی نیت سے یتیم بچے کو اپنی گود میں لیا تو ثواب تو ملے گا مرنے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی سی جھلکی دکھا دیتے ہیں دنیا میں بھی، وہ یہ کہ دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئی. اونٹنی کو چارہ کھلانے گئی تو چاروں تھن اس کے بھی دودھ سے بھرے ہوئے، دوہا تو پورا پیالہ بھر گیا. شوہر کو کہا لیجیے دودھ، ارے کہاں سے؟ بولے اسی اونٹنی کا. ارے کیسے آیا؟ دونوں کے ذہن میں آ گیا کہ بھائی اس بچہ تو ملا یتیم لیکن ہے بڑا برکتی، آتے ہی برکتیں ظاہر ہو گئی. تو بھائی دیکھیے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر داخل کرنا یہ تو مشکل،
آپ تو قبر مبارک میں تشریف لے گئے، لیکن آپ جس دین کو دے کر گئے وہ دین بھی آج ایسا ہی یتیم ہے جیسا آپ دنیا میں آتے ہوئے یتیم تھے۔ جو آدمی اس یتیم دین کو اپنی گود میں لے لے، اپنے سینے سے لگا دے اور دنیا بھر میں جا کر اس یتیم دین کو پیش کرے تو شروع کے اندر تو مجاہدہ ہوگا، لیکن بعد میں قومیں کی قومیں، ملک کے ملک جب اللہ کی طرف پلٹا کھائیں گے تو یہ ان سب کا محبوب بنے گا دنیا میں بھی، اور آخرت کے اندر جب یہ جنت پہ جائے گا تو جتنے اس کے ہاتھوں دین پر آئے ان کو جتنی بڑی جنت ملے گی اتنی بڑی جنت اس اکیلے کو ملے گی۔ اس یتیم دین کو گود میں لے لو، اس یتیم دین کو سینے سے لگا دو، تکلیف تو ہوگی۔ یہ جو یتیمی کی حالت میں نے بچپن کی بتائی، اس کی برکت بھی بتا دی۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں جو لوگ دین کو اپنے گھر میں داخل کرتے ہیں تو بھائی وہ مدینے والوں کو جو تکلیف ہوئی وہ تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، جو ان سے بھی گھر کے اندر کوئی ایک آدمی دیندار بنے، لیکن اس کے بعد میں ان کے جمنے پر دینی زندگی جب داخل ہو جاتی ہے گھرانوں میں، علاقوں میں، قوموں میں، اور جب وہ سارے دیندار بنتے ہیں تو وہ نوجوان لڑکے کے نام سے سب کا تعارف ہوتا ہے، یہ فلانے کا باپ ہے، یہ فلانے کا دادا ہے، حالانکہ باپ دادا سے لڑکے کا تعارف ہوتا، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے ذریعے باپ دادوں کا تعارف ہو رہا، یعنی لڑکوں کو سب پہچانتے ہیں، ان کے باپ دادوں کو کوئی نہیں پہچانتا۔ اب وہ باپ دادے دین پر آئے تو باپ دادے چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ والوں سے ملاقات کراؤ، تو ملاقات کرانے والا کہتا ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہو، 4 مہینے سالانہ دیتا ہے، سال کی پیدل جماعت میں جا چکا، یہ اس کے ابا ہے۔ ابا جان، آپ اس کے ابا جان آپ کی جماعت میں جاتے ہی نہیں، بڑے میں نے بھی جانا شروع کر دیا اور گھر کا پورا نظام دینداری کا بنا۔ بس بھائی دین کو داخل کرنے میں تو تکلیف اٹھانے کے لیے آدمی تیار ہو جائے، اور انشاءاللہ دیکھو ایک بات میری یاد رکھو، بدن کو تو تکلیف ہوگی دین پر چلنے میں اور دین کا کام کرنے میں، لیکن اندر سے روح کو بڑی ٹھنڈک ملے گی، روح کو بڑا چین ملے گا۔ اور جو لوگ بغیر دین کے ہیں ان کے پاس بدن کی راحت کا سامان تو ہوگا، لیکن اندر سے وہ بے چین اور بے قرار ہوں گے، ان کے دلوں میں سکون اور چین نہیں ہوگا۔ اس کو بالکل طے شدہ سمجھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے مدینے والے، اور مہاجرین بھی چلے گئے مدینہ منورہ۔ اب یہ سارا کا سارا قربانی جو دی جا رہی ہے وہ دین کے لیے دی جا رہی ہے۔ ذہنوں میں بیٹھ چکا تھا کہ دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا آخرت کی زندگی اللہ بنا دے گا، تو دین کے لیے قربانی دی جا رہی، دین کے لیے جان مال لگایا جا رہا۔ دین کی بنیاد قربانی ہے، دین کی بنیاد مال نہیں، ملک مال یہ دین کی بنیاد نہیں۔ ملک مال کی نفی تو پہلے ہی دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، پہلے دن صاحب کہہ دیا۔ حالانکہ مال ملتا تھا اللہ کی طرف سے، پہاڑ سونا بننے کو تیار ہے، سونا کاٹ کر لوگوں کو دیتے، دین کا کام کرتے، اتنے فاقے نہ آتے، پیٹوں پر پتھر نہ باندھنے پڑتے، یہ پوری سب بھوک کے مارے گر پڑتی تھی، یہ نہ ہوتا، تنگیاں نہ آتی، 2 مہینے گزر جاتے تھے 9 گھروں میں آپ کے، اور آگ نہیں جلتی تھی، کھجور پانی پر گزارے ہوتے تھے، یہ نہ ہوتا، آرام سے کھاتے پیتے دین کا کام کرتے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ پہاڑوں کا سونا نہیں بننا، ایک دن کھانا ملے گا سب شکر کروں گا، دوسرے دن نہیں ملے گا صبر کروں گا، اور یہ 2 سواریاں خدا تک پہنچنے کے لیے ہیں، ایک صبر ایک شکر۔ اللہ نعمتیں دے تو شکر، اللہ تکلیفیں ڈالے تو صبر۔ بس وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، طبیعت کے موافق اور طبیعت کے خلاف حالات لا کر ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں ہم صبر اور شکر کریں گے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بنانا چاہتے تھے۔ آپ اس بات کو جانتے تھے کہ اگر سونا چاندی دے کر لوگوں سے دین کا کام لیا تو لوگ سونے چاندی کے لیے دین کا کام کریں گے، اللہ کے لیے نہیں کریں گے، تو دین کے اندر دین پناہ باقی نہیں رہے گا، تو دین کے اندر پھر اللہ کی طاقت ساتھ میں نہیں ہوگی، تو پھر یہ دین اتنا طاقتور نہیں بنے گا کہ کیسا کسرا بھی گھٹنا ٹیک دے۔ بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی محنت سے جب دین آ گیا سچ مچ، تو فرعون اور حامان نے گھٹنے ٹیک دیے، حالانکہ بڑی طاقت تھی۔ دین کی طاقت کا مقابلہ دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ دین کے ساتھ خدا کی طاقت ہوتی ہے، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ دین اصلی ہو اور دین حقیقتاً ہو، اور دین حقیقتاً اس وقت بنتا ہے
جب وہ دین کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اس میں دنیا کی کوئی غرض نہ ہو. دین کا کام ملک اور مال کے لیے نہ کیا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو دین کا کام کیا وہ ملک اور مال کے لیے نہیں کیا بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا. اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف میں کہتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. یعنی یہ ملک اور مال نہیں چاہتے. یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے بعد میں جا کر ملک اور مال دیا انہیں, لیکن انہوں نے ملک اور مال کے لیے نہیں کیا, انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا. جب جا کے دین میں اتنی طاقت آئی کہ قیصر اور کسریٰ نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. دین میں اتنی طاقت ہے جب وہ دین اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام کی بنیاد ڈالی قربانی کے ساتھ کہ جو آدمی دین کا کام کرے وہ اپنی جان کو بھی قربان کرے اور اپنا مال کو بھی قربان کرے. صرف مال کی قربانی بھی کافی نہیں, صرف جان کی قربانی بھی کافی نہیں, بلکہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اپنی جان کو بھی قربان کرو, اپنا مال کو بھی قربان کرو, نبی کے طریقے پر قربان کرو اور اللہ کے یقین کے ساتھ قربان کرو. تب جا کے نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے. اور جب اللہ کی مدد آ جائے گی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ جھوک در جھوک دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں. بس تو پھر پوری دنیا کے اندر امن و امان آ جائے گا جب وہ دین زندہ ہوگا. لیکن دین کی بنیاد مال نہیں. حضرت عمر کے زمانے کو دلیل ہم نہیں بنا سکتے کیونکہ حضرت عمر کا زمانہ شروع کا زمانہ نہیں. شروع کا زمانہ دور نبوی اور دور صدیقی. دور نبوی اور دور صدیقی دین کے لیے جڑ بنیاد کا زمانہ, اور دور فاروقی دین کے لیے پھلوں کا زمانہ. باغ اگر لگانا ہے تو پہلے جڑ بنیاد لگاؤ تو پھر پھل آتے ہیں. تو جڑ بنیاد دین کے لیے کیا ہے؟ جان کو قربان کرنا, مال کو قربان کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس سے دین زندہ ہوگا. غریب آدمی بھی اپنا مال قربان کرتا تھا. غریب آدمی کا بھی ذہن یہ نہیں تھا کہ میرے کو کوئی کھانا کھلا دے تو میں دین کا کام کروں. یہ بالکل ان کے ذہن میں نہیں تھا. ان کے اس لیے کہ کوئی ضابطہ, کوئی قانون اس بات کا نہیں تھا کہ تم دین کا کام کرو تو ہم تم کو روٹی دیں گے. بالکل کوئی وعدہ نہیں. یہ یعنی ضابطہ نہیں تھا, قانون نہیں تھا. یہ بات الگ تھی کہ جس کو اللہ نے دیا تھا وہ اکیلا نہیں کھاتا تھا, وہ دوسرے کو بھی کھلاتا تھا. اخلاقی طور پر دینا اور بات ہے اور قانونی طور پر دینا اور بات ہے. قانونی طور پر دینا بالکل طے نہیں تھا, اخلاقی طور پر سب دیتے تھے. اخلاقی طور پر تو دینا یہاں تک تھا کہ گھر کے اندر صرف ایک آدمی کا کھانا ہے اور مہمان آیا تو چراغ کو بجھا کے اس ایک آدمی کو کھلا دیا. اخلاقی طور پر دینا تو اتنے یہاں تک پہنچا ہوا تھا. لیکن قانونی طور پر دینا ضابطے میں تھا نہیں کہ بھائی تم کو 1 مہینے میں اتنا دیں گے, 4 مہینے میں اتنا دیں گے, تم اتنا کرو. ان سے تو کہا جاتا تھا کھاؤ اپنا, رہو ہمارے سنگ, کرو دین کا کام, جان اپنی مال قربان کرو. کھانے ملے کھا کر کھاؤ, نہ کھانے ملے تو بھوکے رہ کر کرو, دین کا کام کرو. البتہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد جب دین زندہ ہوا تو یہ آپ یاد رکھنا, جب دین زندہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کو قدموں پر ڈالتے ہیں. کیوں کہ دین کا کام کرنے والوں کے دلوں سے جب دنیا کی محبت نکل جاتی ہے تو یہ دنیا بجائے سروں پر چڑھی رہنے کے یہ پیروں پر پڑ جاتی ہے. دنیا تو مقدر کی ہر آدمی کی لکھی ہوئی ہے, دین کا کام کرے چاہے نہ کرے, مقدر میں لکھی ہے اتنی ملے گی, بالکل طے شدہ بات ہے. زیادہ لکھی ہے تو زیادہ ملے گی, تھوڑی لکھی ہے تو تھوڑی ملے گی, یہ تو طے ہے. جس آدمی نے دین کا کام کر کے دنیا کو دل سے نکالا تو اس آدمی کے لیے دنیا پیروں پر پڑ جائے گی اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہے گی. اور جس آدمی نے دنیا کی محبت کو دل کے اندر داخل کیا اور دین کا کام نہ کیا تو بھی مقدر کی دنیا اسے ملے گی, لیکن وہ دنیا اس کے سر کے اوپر چڑھی ہوئی ہوگی, آگے آگے ہوگی. جو آدمی دنیا کو آگے کر دے گا, دین کو پیچھے کر دے گا تو اس کا دین بھی دنیا بن جائے گا. چاہے وہ شہید بن جائے, سخی بن جائے, قاری بن جائے, اسے دنیا دار کہہ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. کیونکہ اس نے دنیا کو آگے کر دیا, دین کو پیچھے کر دیا اور محبت کو اندر کر دیا. دنیا آگے, دین پیچھے,
اور دنیا کی محبت اندر، لہذا دنیا اس کے سر پر چڑھی ہوئی. وہ اگر دین کا کام بھی کرے گا تو دنیا ملے گی تو کرے گا، نہیں ملے گی تو نہیں کرے گا. نمٹ گئی بات. تو ایسے آدمی کا جو دین ہے وہ بھی دنیا بن جاتا ہے. دنیا میں تو وہ کہتا رہے کہ میں دین والا، لیکن قیامت کے دن وہ دنیا دار ہوگا، کیونکہ دل کے اندر دنیا کی محبت بڑی تھی اور دنیا کو اس نے اصل قرار دیا تھا. اور جو آدمی دین کو آگے کر دے، دنیا کو پیچھے کر دے، دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکال دے، تو مقدر کی دنیا اس کی بھی کہیں نہیں جاتی. فرق اتنا ہوتا ہے کہ بجائے سر چڑھی کے وہ پیر پڑی بن جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ دنیا آگے رہے اس کے بجائے وہ پیچھے ہو جاتی ہے. جیسے آدمی دھوپ کی طرف چلتا رہے سورج کی طرف تو سایہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، تو اسی طرح یہ آدمی اللہ کی طرف چلتا رہے، دین کی طرف چلتا رہے، دین کے تقاضوں کو اوڑھتا رہے، تو دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی رہے گی مقدر کی. اور اگر اس نے دین کی طرف پیچھ کر دی اور دنیا کی طرف منہ کر دیا تو دنیا اس کے آگے آگے رہے گی اور یہ پیچھے پیچھے رہے گا. جیسے سایہ آگے آگے ہے، یہ پیچھے پیچھے. 15 میل چلے گا تو بھی سایہ تیرے آگے ہوگا. تو کتنی تو ترقی کر جا، دنیا تیرے آگے ہوگی اور تو دنیا کے پیچھے ہوگا. اور اگر تم نے دین کو آگے کر دیا تو دنیا کے تو آگے ہوگا، دنیا تیرے پیچھے ہوگی. ہم دنیا کے چھوڑنے کی دعوت نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں سر کے اوپر سے دنیا کو اتار کے پیروں پر ڈال دو اور دل کے اندر سے نکال کے باہر پھینک دو اس کی محبت کو. دل کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال دو اور اللہ رسول کی محبت کو دل کے اندر داخل کر دو اور اس دنیا کو بجائے آگے رکھنے کے پیچھے کر دو. بس اتنا فرق ہم چاہتے ہیں، زیادہ نہیں چاہتے. اتنا تو گارنٹی کے ساتھ ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ مقدر کی دنیا جتنی لکھی اتنی اللہ دے کر رہے گا. چاہے کاروبار میں پوری طاقت لگا دو اور چاہے تھوڑی طاقت لگاؤ، خدا کے دین کے کام کو اپنا کام بنا لو اور دنیا کے کاموں کو بقدر ضرورت کرو. مقدر میں زیادہ لکھیے خدا زیادہ دے گا، کم لکھیے تو خدا کم دے گا. یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے. دنیا تو اتنی ملے گی جتنی اللہ نے لکھ دی اور دین اتنا ملے گا جتنا ہم محنت کریں گے. دین کو ہماری محنت پر رکھا، جتنی محنت کرو گے اتنا دین ملے گا، اتنی آخرت بنے گی. اور دنیا کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جتنا ہم نے طے کر دیا اتنا تمہیں ملے گا، چاہے ساری طاقت دنیا کمانے کے اندر لگا دو، ملے گا اتنا جتنا ہم لکھ چکے. اگر دین کے کام میں پوری طاقت لگاؤ گے، تمہارے مقدر میں دنیا زیادہ لکھی ہوئی ہے تو زیادہ دنیا تمہیں مل کر رہے گی. اللہ تعالیٰ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو آدمی دنیا کو کا ارادہ کرتا رہے، من کان یرید الآخرہ، استمراری ہے ماضی. جو آدمی دنیا ہی کا ارادہ کرتا رہے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو دیں گے جس کو چاہیں گے، اتنا دیں گے جتنا چاہیں گے. یہ نہیں کہا زیادہ محنت کرو تو زیادہ دیں گے، یہ نہیں کہا دنیا زیادہ محنت کرو زیادہ دیں گے، تھوڑی محنت کرو تھوڑی دیں گے، یہ نہیں کہا زیادہ عقل والا ہوگا تو زیادہ دنیا دیں گے، تھوڑی عقل والا ہوگا تھوڑی دیں گے، یہ نہیں کہا. دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں مزدور محنت زیادہ کرتا ہے، ملتا اسے کم ہے. تاجر 10 منٹ ٹیلی فون کرتا ہے 50,000 کما لیتا ہے. اس کو تھوڑی دیر میں تھوڑی محنت پر زیادہ ملا. مولانا تاجر میں عقل ہے، مزدور میں عقل نہیں، اس لیے اسے کم ملا. ہم عقل کو بھی نہیں بتا سکتے کہ عقل کی وجہ سے ملا. بہت سے انگوٹھا کرنے والے تاجر کروڑ پتی ہیں اور ان کے یہاں ملازمت کرنے والے 15 منشی BCom M.Com پاس ہے. عقل پر معاملہ ہوتا کہ BCom M.Com کروڑ پتی ہوتے اور انگوٹھے والا 1000 پتی ہوتا. تو مسئلہ عقل پر بھی نہیں اور مسئلہ محنت پر بھی نہیں. مسئلہ تو اس پر ہے کہ زمین آسمان کے بننے کے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم تیار کیا اور لوہے محفوظ پر لکھ دیا ہر آدمی کی عمر اور روزی. وہ اتنی ملے گی، دنیا تو طے شدہ ہے.